تلاوت آیت 76 تک اور ترجمہ آیت 47 تک. کافی وقفہ پڑ گیا، پھر دوبارہ کچھ کرنی پڑے گی. کیا خیال ہے؟ ہاں شروع کریں دوبارہ سے، ضروری ہے. یا رکو تک نہ ساری کرنی پڑے گی. کہاں سے؟ ندع موازین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان والضياء والذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كنتم ينطقون. I'm sorry. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها
للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. یہ قرآن کریم کا سب سے لمبا رکوع ہے. ہاں کون سا ہے یہ بھی پتہ کریں. مجھے تو یہ لگا ہے کافی. ماشاء اللہ. سونا بازی کی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ آ گئی آپ بھی؟ شاباش. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن کے لیے. فلا تظلم نفس شیئا، پس کوئی جان بھی ظلم نہیں کی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوئی تو ہم اسے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لینے کے لحاظ سے ہم کافی ہیں. نضع الموازین القسط میں تو لگتا یہ ہے کہ تکڑیاں اور ترازو جگہ جگہ رکھ دیے گئے ہیں. مراد یہ نہیں کہ ظاہری طور پر کوئی ترازو رکھے جائیں گے، انصاف کا نظام قائم کر دیا جائے گا. ایسا کامل نظام جس میں کوئی ذرہ بھر بھی چیز، جو کسی ذرہ بھر چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا. اور اس انصاف کے نظام کی تفصیل قرآن کریم کی دوسری آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ہر شخص خود اپنے خلاف گواہی دے گا تو اس کے اوپر الزام لگایا جائے گا، ورنہ نہیں. اب فرشتوں کی گواہی تو ایک زیادہ تر شاعرانہ تصور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرشتے گواہی اس طرح دیتے ہیں کہ انسان کے اندر ہر اس کی چیز اس طرح مرتسم کر دیتے ہیں کہ جب قیامت کے دن نئی صورت میں انسان جی اٹھے گا تو وہ باتیں جو اس نے اس دنیا میں کی ہوں گی وہ وہاں لکھی ہوئی موجود دکھائی دینے لگیں گی. بس گواہی انسان خود دے گا. یعنی یہ مطلب ہے کہ اس کی جلد، اس کے آثار، اس کے وجود کے اندر جو بھی اس کی نیکیاں یا گناہ چھپ چکی ہیں وہ دکھائی دینے لگیں گی اور وہ بول پڑیں گی. تو یہ مراد ہے موازین القسط سے. کوئی ظاہری تکڑی نہیں ہے، بلکہ انصاف کا ایک ایسا کامل نظام اس وقت قائم کر دیا جائے گا جو ایک ذرہ بھی کسی چیز میں سے باقی نہیں چھوڑے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کے لحاظ سے بہت کافی ہیں. یعنی خدا اگر حساب لینا چاہے تو اس کے حساب کے کمال اور اس کے احاطے سے کوئی بچ نہیں سکتا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ کو اور ہارون کو فرقان عطا کیا تھا یا الفرقان بخشی تھی. فرقان عطا کیا تھا سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا نمایاں نشان جو دوسروں کو مبہوت کر دے اور اس کے مقابلے کی کوئی طاقت نہ رہے. اور الفرقان دیا تھا سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایسی کتاب دی جس میں کھرے کھوٹے میں تفریق کرنے کی طاقت تھی.
ودنان، اور وہ روشن تھی، اور یعنی روشنی دی ان کو، وذکر للمتقین، اور ایسی نصیحت آموز باتیں عطا کیں جس سے متقی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ کون متقی؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ متقی جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ اس گھڑی کا خوف رکھتے ہیں، الساعہ یعنی قیامت کی گھڑی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس میں جو بہت دلچسپ قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تو ہر وقت حاضر ہے ہر جگہ، اس کو غیب کیوں کہا گیا ہے؟ اگر خدا غیب نہ ہوتا تو انسانی زندگی ایک مسلسل قید بن جاتی، اور ناممکن ہوتا اس کے لیے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ریلیکس ہو سکے، سوائے اس کے کہ اس کی زندگی تمام تر اللہ کی رضا کے تابع ہو۔ صرف انبیاء ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبحان من یرانی، کیونکہ ان کی زندگی تابع ہو چکی ہے، ان کو مزہ آتا ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور یہ احساس ان کے لیے لطف کا موجب ہے۔ مگر جنہوں نے اکثر زندگی کا حصہ گناہوں میں اور غفلت میں گزارنا ہو، ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ کہنا یا سوچنا کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی خدا کا احسان ہے کہ وہ حاضر ہوتے ہوئے وڈرا کر گیا ہے اور گویا غیب میں جا چکا ہے، اور اس غیب کے ہوتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ بھی ڈرتے ہیں جو انبیاء کے مقام پر نہیں ہیں مگر متقی ہیں، غیب کے باوجود ڈرتے ہیں، کیونکہ ایک چیز ان کے پیش نظر رہتی ہے، وہ قیامت کا حساب کتاب کا دن۔ اور یہ امر واقعہ ہے کہ حساب کتاب کا پر ایمان سب سے زیادہ گناہوں میں روک کا موجب بن سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہمہ وقت حاضری اور ہمہ وقت دیکھنے کا اگر خیال انسان کے دل میں ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر آزادی کے ساتھ۔ اور چونکہ اکثر انسانی زندگی غفلت کی ہے، اس لیے اس کی آزادی سلب ہونا اس کے لیے دنیا میں ایک عذاب بن جائے گا، اور یہاں کی زندگی بالکل بے معنی دکھائی دے گی اس کو۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، اپنے رب سے تو غیب میں ڈرتے ہیں، لیکن قیامت سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے، گویا کہ وہ یہ اتنا یقین رکھتے ہیں آخرت کی گھڑی پر کہ دراصل آخرت کی گھڑی کی جو عقوبت ہے، سزا جزا ہے، وہ اللہ کے غیب کے باوجود اس سے ڈرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ برکت دیا ہوا ذکر ہے۔ مبارک بھی کہہ دیتے ہیں اردو میں، لیکن مبارک اور مبارک دو لفظوں کا فرق اردو میں نہیں کیا جاتا۔ مبارک سے مراد ہے برکت دینے والا یا برکت والا، اور مبارک کا مطلب ہے وہ جسے برکت دی گئی ہو۔ تو جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ برکت والا ذکر، تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ذکر اپنی ذات میں کوئی برکت والا ہے یا خدا تعالیٰ نے اسے بطور خاص برکت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اگرچہ تھوڑا سا اجنبی لگتا ہے، میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور یہ برکت دیا ہوا ذکر ہے بجائے برکت والے کے، تاکہ اس کے مبارک ہونے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ انزلناہ، جسے ہم نے نازل فرمایا، افانتم لہو منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اور منکرون سے مراد یہاں تعجب اور بے یقینی سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں نا، تو وہ یہ معنی غالباً زیادہ سیاق و سباق کے مطابق ہے، کراہت سے دیکھنا اور تعجب سے دیکھنا، یہ دونوں معنی منکر کے اندر داخل ہیں۔
افانتم لہو منکرون، تو کیا تم اس بات کو بے یقینی کی حالت میں تعجب سے دیکھتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، یا اس ذکر کو بے یقینی کی حالت اور تعجب سے دیکھتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کی رشد اس سے پہلے عطا فرمائی تھی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ من قبل سے کیا مراد ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر چل رہا ہے، تو من قبل سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اول طور پر وہی ہے، لیکن جو واقعات آگے بیان ہونے والے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ من قبلوں کا ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح دشمنوں کو ناکام اور نامراد کیا، ان کا جھوٹ ان پر ظاہر کیا، یہ اس رشد کے نتیجے میں تھا جو ہم پہلے اس کو عطا کر چکے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہی سے رشد عطا کر رکھی تھی، یعنی ایسی عقل جو بے حد روشن تھی، اور اس خاص عقل کی جھلکیاں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں جہاں قرآن کریم دشمنوں سے آپ کے مقابلے کا ذکر فرماتا ہے۔ جن کو یہ رشد نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم جھوٹ بول رہے ہیں یا چلاکیاں کر کے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری تھا من قبل ہی کہنے کی بجائے، من قبل ہما کہنے کی بجائے من قبل کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تاکہ دونوں جگہ قبل کا اطلاق یکساں طور پر ہو سکے۔ موسیٰ اور ہارون سے پہلے بھی تھے، اس لحاظ سے من قبل، اور من قبلوں کا عمومی معنی یہ ہے پہلے ہی سے ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کر رکھی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس سے خوب باخبر تھے، یہاں وہ دیکھنے والا مضمون ہے کہ سبحان من یرانی والا مضمون، کہ ہم تو شروع ہی سے اس پر نظر رکھتے تھے، عالمین اس کے ہر حال سے باخبر تھے، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو ہماری طرف سے وہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اب شروع ہو جاتا ہے اس کا مظاہرہ اس رشد کا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے کہا، ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، کہ یہ بت، یہ صورتیں جو تم نے گھڑ رکھی ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں جن کے لیے تم وقف ہوئے بیٹھے ہو؟ انتم لہا عاکفون، جن کے لیے تم وقف ہوئے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ اب یہ جو جواب ہے ہم نے ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس جواب نے دراصل ان کو ملزم کر دیا ہے، یعنی ان کی نسل نے اپنی ذات میں ان کی نہ کوئی خوبی دیکھی، نہ ان میں ضرر کی طاقت دیکھی، اور صرف ماں باپ کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، ذاتی تعلق اور مشاہدے کی کوئی دلیل پیش نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں پہلے یہ مات کھا چکے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، حضرت ابراہیم نے اس کا جواب یہ دیا ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر سن لو کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو، یعنی پوری نسل کی نسل ان بتوں کو پوج رہی ہے، اور کوئی نشان ایسا ان کی معبودیت کا نہیں پاتی جس کی وہ خود گواہی دے سکیں۔ بس جس طرح تم ذلیل گمراہ ہو، اسی طرح تمہارے آباء و اجداد کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی گمراہی تھے۔ قالوا اجئنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیوں
جیتنا، ہاں جیتنا، میں نے جینا پڑھ دیا تھا. ہاں. قالو اجیتنا بالحق، انہوں نے کہا کہ کیا تو کوئی حق لے کر آیا ہے، کوئی سچی بات لایا ہے، کوئی یقینی علم لایا ہے. الحق کا لفظ ان سب چیزوں پر برابر اطلاق پاتا ہے. ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی کھیل تماشا کا شغل لگایا ہوا ہے، ہم سے چھیڑ خانی کر رہے ہو، یا کوئی خاص پکی بات ہے جس سے تم ہم سے گفتگو کر رہے ہو. قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. حضرت ابراہیم نے جواب دیا، قالا، اس نے کہا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا فرمایا. وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر ذاتی گواہ ہوں. تو وہ جو پہلا ان کا فقرہ تھا کہ ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، اس کے اندر جو کھوکھلا پن تھا، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس کھوکھلے پن نے حضرت ابراہیم کو ایک طاقت عطا کی ہے، فرقان ان کے اوپر. ادھر کہ اچھا پھر وہ تو سنی سنائی باتیں تھیں نا، میں گواہ ہوں کہ وہ رب ہے، یعنی میرا اس رب سے واسطہ ہے. اور یہ آیت اس خیال کو بھی جھٹلاتی ہے کہ گویا جب ستاروں کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شروع میں کہا یہ میرا رب ہیں، کیونکہ رشد تو من قبلوں سے عطا ہوئی ہے، رشد پہلے سے ہے عطا، اور ہمیشہ ہم اس پر نظر رکھنے والے تھے، اس کا علم رکھنے والے تھے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایسا شخص جس کو خدا نے ہمیشہ سے رشد بخش دی ہو، تھوڑی دیر کے لیے ستاروں کو معبود سمجھنے لگے. پھر یہاں رب السماوات والارض الذی فطرہن کہہ کر وانا علی ذالکم من الشاہدین یہ فرما دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ محض ایک مناظرے کا واقعہ ہے، جس میں ان کی گمراہی کو ان پر کھولنے کی خاطر کہ تم بڑے بیوقوف آدمی ہو، یہ ستارے ہیں جن کی تمہیں بات، یہ رب ہیں میرے، وہ ڈوب گئے، لو جی یہ تو گئے. چاند نکلا، اچھا پھر یہ رب ہوگا، بڑا ہے نا یہ، زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تو چاند بھی غرق ہو گیا. تو یہ جو مفسرین ہیں یہ بیچارے سادگی میں یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں پہلی دفعہ ستارے نکلے اور ڈوبے تھے اور پہلی دفعہ چاند نکلا اور ڈوبا تھا، پھر سورج نکلا تو کہہ دیا یہ ہے سب سے بڑا اور بڑا روشن، اور پھر وہ بھی غروب ہو گیا. تو سورج غروب ہوا تھا تو ستارے نکلے تھے نا. اس لیے یہ ایک طرز، یعنی مناظرے کی ایک طرز اور ایک ایسی فیصلہ کن گفتگو ہے جس کا آگے سے دشمنوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تھوڑی دیر دشمن کی لائن پر تھوڑا سا ہاتھ پکڑ کے چلو اور کہو لو جی یہ حال ہے تمہارا، تمہاری یہ دلیل بھی گئی، یہ دلیل بھی گئی، یہ دلیل بھی گئی. تو یہاں اکٹھا ذکر ہے، قال ربکم رب السماوات والارض، مطلب تمہارا رب تو وہ ہے جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. وانا علی ذالکم من الشاہدین، یعنی ہمیشہ سے ہی حضرت ابراہیم اس بات پر گواہ تھے، پھر آسمان کے ستاروں کو کیسے معبود بنا سکتے تھے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ضرور میں تمہارے بتوں سے کچھ ہاتھ کرنے والا ہوں، کوئی ترکیب کرنے والا ہوں. بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی اکیلے رہ جائیں وہ. اب اس پر یہ جو آخر پر ذکر آئے گا کہ حضرت ابراہیم نے کہا اس سے پوچھ لو کس نے مارا ہے ان کو، کس نے توڑا ہے. اس سے جو بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں غلط سادگی کے نتیجے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا جب کہ اس نے کیا ہے تو یہ جھوٹ بولا، اور اس احتمال کو دور کرنے کی خاطر بعض ترجمہ کرنے والے بل فعلہ پہ روک ڈال دیتے ہیں
کبیرہم ھذا کہہ دیتے ہیں، کسی نے کیا ہے، بل فعلہ کسی نے تو توڑا ہے، اور یہ بڑا ہے ان کا۔ حالانکہ جس شخص نے پہلے ساری قوم کو چیلنج کیا ہو، ان کے بڑے اور چھوٹے اکٹھے ہوئے ہوں، ان سے گفتگو ہو چکی ہو، باطلان معبودان باطلہ کے بالکل بے حقیقت ہونے پر وہ چیلنج دے چکا ہو کہ میں نے ضرور ان کے ساتھ کچھ کرنا ہے، وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس کی یہ بات کہنے کا انداز سوائے اس کے کہ ان کو لاجواب کرنا ہو اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ تو یہ جب آگے آئے گی بات تو پھر واضح ہو جائے گی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور خدا کی قسم میں ضرور تمہارے معبودوں سے کچھ کرنے والا ہوں، ان کے ساتھ کچھ داؤ پیچ کروں گا، کوئی ترکیبیں لگاؤں گا، مگر جب تم چلے جاؤ گے، اس لیے کہ وہ تم ان کی حفاظت میں نہیں، وہ تمہاری حفاظت میں۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، تمہارے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے بیچارے، جب تک تم نگران رہتے ہو میں بھی رکا رہتا ہوں، جب اکیلے ہو جائیں پھر تمہارے معبود بیچارے کسی کام کے نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو ان کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے ان کے بڑے کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ بھی مراد نہیں ہے کہ اس واقعتاً وہ سمجھتے تھے کہ رجوع کریں گے، یہ ان کا کھوکھلا پن ظاہر کرنے کے لیے، معبود ہوگا بھی اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تاکہ اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ اس کے ہوتے ہوئے جب اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ابراہیم بھی سے پوچھیں گے، تو ان کے عقیدے کا کھوکھلا پن اور بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اتنا بڑا بت موجود ہے جو سب کا سردار ہے، اور اس کی طرف نہیں تم جاتے، اسی کو نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا پیچھے۔ اس لیے لعلہم الیہ یرجعون میں گنجائش رکھنے کی مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی گنجائش رکھی کہ ان کا یہ جھوٹ بھی کھل جائے کہ ان کے بڑے میں کچھ بات ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کر سکیں کا معنی ہے دراصل یہاں۔ یہ الہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں ہو سکتا کیا؟ یہ جو ہے الہ نہیں، بت کو چھوڑ دیا تاکہ حضرت ابراہیم کی طرف نہیں ہو سکتا، آگے بات کھل جائے گی۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، اگر کبیر کو بھی توڑ دیتے تب بھی ابراہیم کی طرف رجوع کرنا تھا، اس لیے یہاں ابراہیم کی طرف ہو ہی نہیں سکتی ضمیر۔ یہ کبیر کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ یہ ترجمہ کریں بڑے بت کو اس لیے ثابت چھوڑ دیا کہ ابراہیم کی طرف رجوع کریں، تو یہ کوئی دلی بات ہی نہیں بنتی۔ بڑے بت کا چھوڑنا یا نہ چھوڑنا ابراہیم کی طرف رجوع کرنے الٹ بات بنے گی۔ اگر بڑے بت کو چھوڑا گیا ہو تو پھر ابراہیم کی طرف کیوں رجوع کریں؟ اگر سارے ٹوٹ جاتے پھر یہ دلیل کچھ بن سکتی تھی۔ اس نے سب کو پارا پارا کر دیا تاکہ ابراہیم کی طرف رجوع کریں، وہ ایک ہی رہ گیا، باقی بڑے کے ہوتے ہوئے ابراہیم کی طرف رجوع کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، اور یہی ان کی جہالت اور ان کے عقیدے کا کھوکھلا پن تھا جو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ بس وہ آ گئے ہیں اب وہ سارے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہا کون ہے جس نے یہ کچھ کیا ہمارے معبودوں سے؟ انہ لمن الظالمین، یقیناً بڑا ظلم کرنے والوں میں سے، بڑے ظالموں میں سے ہے۔ قالو سمینا، اب جو آئے ہیں یہ سردار ہیں، اس کو یاد رکھ لینا، کیونکہ رپورٹیں ہوئی ہیں اور وہ دوڑے دوڑے آئے ہیں وہاں۔ انہوں نے جب پوچھا ہے تو عوام الناس نے جواب دیا ہے، کافی لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، جم گھٹا لگ گیا ہے۔ قالوا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہتا ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کو جو ان کا ذکر کرتا تھا،
یقال لہو ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. یعنی اس قسم کے لوگ اکٹھے ہوئے جو سارے اس محلے کے نہیں تھے، اللہ غلے نتھو خیرے سارے ارد گرد کے اکٹھے ہو گئے تھے، اور بعض حضرت ابراہیم کو براہ راست نہیں بھی جانتے تھے، لیکن یہ سن چکے تھے، بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس شخص نے کچھ کر دینا ہے. قالوا فاتو بھی علی اعین الناس، تو لازماً یہ سردار ہیں جو وہاں موجود ہیں، وہ اکٹھے وہ کہتے ہیں، حکم دے رہے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، اب عوام کی عدالت میں پیش کرو. لعلہم یشہدون، یہ تو پاکستان لگتا ہے. ہر بات پہ عوام کی عدالت میں پیش ہو. عوام کی عدالت، خدا کی عدالت کا ذکر بھی نہیں آ رہا کہیں. جماعت اسلامی بھی عوام کی عدالت میں پیش ہوگا اور دھرنا دیں گے، جیسا بتوں کے سامنے دھرنا دیا جاتا ہے نا. تو اس سارے حالات جو ہیں، محاورے وغیرہ، یہ تو پرانے زمانے کے آج بھی چل رہے ہیں. قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اب رجوع ادھر نہیں کیا، ادھر کر گئے ہیں. انہوں نے کہا کیا تو نے یہ کچھ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم. کم سے کم اتنا انصاف تھا کہ پوچھا ہے، پہلے عدالت لگائی ہے، پوچھا ہے. قال بل فعلہ، انہوں نے کہا بلکہ اس نے کیا ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے، کبیرہم ھذا، ان کا بڑا یہ سامنے کھڑا ہے. اب جس نے کیا ہے وہ تو نہیں مانے گا، جس نے ظلم کیا ہو، جرم کیا ہو، وہ تو نہیں مانے گا، اقرار کرے گا خام خواہ کہ میں نے کیا ہے. تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ اس سے پوچھو، انہوں نے کہا اس نے کیا، یہ بڑے نے، ان سے پوچھو جو ٹوٹے پڑے ہیں. اب دلیل کیا ہے اس میں؟ ان سے کیوں پوچھو جو ٹوٹے پڑے ہیں، اس سے کیوں نہ پوچھو جو کھڑا موجود ہے. یہ دیکھیں بہت دلچسپ تصرفات ہیں ان آیات میں. یہاں سے رخ بدلا، اس طرف ہو گئی، ادھر سے رخ بدلا. اس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز کلام کی بہت ہی پرلطف نمونے ہیں. یہ مراد حضرت ابراہیم کی دراصل یہ تھی کہ جب ان سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ بت کیا ہیں، تو کہتے تھے یہ مظہر ہیں ان خداؤں کا جو ہمیشہ سے آسمانوں پر موجود ہیں، اور جب ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ خدا راضی ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ طاقتیں جن کا یہ مظہر ہیں وہ ہمیں عطا کرتی ہیں. یہ دلیل ہے شرک کی، ہمیشہ سے ہر جگہ یہی تھا. بچپن میں ہندوؤں سے مجھے یاد ہے، ایک دفعہ ایک پہاڑ پہ ایک ہندو پنڈت مل گیا رستے میں، اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے یہی جواب، پہلی دفعہ میں نے اس سے سنا تھا یہ واقعہ. پہلے میں سمجھا کرتا تھا کہ بتوں کو ہی یہ سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، تم لوگ تو بالکل خام خواہ ہم پر الزام لگاتے ہو، ہم بتوں کو خدا نہیں مانتے، وہ خدا موجود ہیں جن کی تصویر بنا کر ہم اپنے سامنے خداؤں کے تصور کو ایک تجسم دیتے ہیں، اور چونکہ ان کا تجسم ہے یعنی ہمارے تصور میں، اس لیے قابل عزت ہیں ہمارے لیے، کیونکہ جو جس کی نمائندگی کرے. اور جو انہوں نے تصور باندھ رکھے ہیں وہ سارے جسمانی ہی ہیں، کیونکہ ہر خدا کی ایک شکل ہے. بس کسی بت کی سونڈ بنائی ہوئی ہے، کسی بت کے کچھ اور طرح کے، کچھ کوئی کالے بت ہیں، کوئی سفید بت ہیں. تو بت اپنی طرف سے اس خدا کی تصویر کے مطابق بناتے ہیں جو آسمانوں میں کہیں ہے، لیکن ہے وہ انسانی شکل میں یا حیوانی شکل میں. اور ان بتوں کو وہ اس لیے مقدس مانتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تصویر بنائی ہے. اگر کسی پیارے کی تصویر کو کوئی جوتیاں مارے تو طبیعی طور پر غصہ آئے گا، اس لیے احترام ان خداؤں کا ہے جو زندہ موجود ہیں. تو اس سوال نے ایک اور ان کی دلیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، ان کے اندر، ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ تو موجود ہیں نا، کہ ان کے ٹوٹنے سے وہ طاقتیں بھی معوف ہو جائیں گی. بس جب تم ان سے پوچھو گے تو مراد یہ ہے کہ ان کے خدا جنہوں نے اس بڑے بت سے صدمے اٹھائے ہیں،
وہ بولیں، وہ تمہیں بتائیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے. ورنہ یہ عام طور پر لوگ اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے، چپ کر کے گزر جاتے ہیں کہ کبیرہم ھذا کہنے کے باوجود یہ کیوں نہیں کہا کہ اس سے پوچھو، یہ کیوں فرمایا کہ ان سے پوچھو، ٹوٹے ہوئے سے کون پوچھ سکتا ہے. تو تھوڑے کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت گہری باتیں کر دیا کرتے تھے. بڑی تفصیلی بحث کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ تم تو کہتے تھے ان کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو زندہ ہیں، جو تمہیں عطا کرتی ہیں، یہ ٹوٹ گئے تو وہ طاقتیں بھی ٹوٹ گئیں، کچھ بھی نہیں رہا. اس لیے پوچھ کے دیکھ لو، تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا. اور ان طاقتوں کا فرض ہے اور ان کو زیب دیتا ہے کہ یہ بتائیں تمہیں، کیونکہ یہ مظلوم ہیں. ظالم کیوں بتائے گا؟ اس لیے یہ گواہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، مگر اس لیے نہیں کہ وہ اس کو سچ مان جائیں، اس لیے کہ جھوٹ مانیں تو ان کے عقیدے جھوٹے ثابت ہو جائیں. اصل سچ اور جھوٹ کے اندر فرق یہی ہے. ایک انسان جب ایک ایسا کلام کرے جو واقعتاً درست نہ ہو، مگر سننے والا کبھی بھی اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے یہ یقین دلانا چاہتا ہے اس بات پر، نہ اس کی یہ نیت ہو کہ اس پر یقین دلائے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوا کرتا، یہ دلیل ہوتی ہے. جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بات کہی جائے جو واقعہ نہ ہو اور امید ہو کہ دوسرا واقعہ مان جائے گا، اور دوسرے کے واقعہ ماننے کے حق میں بظاہر مواقع موجود ہوں. اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ جھوٹ نہیں، وہ ایک دلیل ہوا کرتی ہے. تو حضرت ابراہیم کی سارے طرز کلام ایسی ہے. جب وہ کہتے ہیں یہ ستارے جو ڈوب گئے ہیں یہ میرے معبود ہیں، تو یہ ہرگز مراد نہیں کہ نعوذ باللہ شرک بھی کیا اور جھوٹ بھی بولا، بلکہ ان کا ڈوبنا نظر آنا تھا، روز دیکھ چکے تھے وہ، اور یہی دلیل قائم کرنی تھی. اس لیے وہ سٹیٹمنٹ ایک پوری دلیل کا پہلا جز ہے. جس دلیل نے مکمل ہونا ہے اس وقت جب ساری رات گفتگو کے دوران ان ستاروں نے ڈوبنا ہی تھا. اس لیے یہ وہ طرز استدلال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہاں بھی جاری ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، اسی نے کیا ہے، یہ دیکھو کھڑا موجود ہے. آپ جو نہیں ٹوٹا، اگر ٹوٹتا اور خودکشی کر لیتا تو پھر تو پتہ ہی نہیں لگنا تھا کیا ہوا ہے. اس کو چھوڑ کر موقع دیا ان کو کہ اس کو پوچھ سکیں اور نہ پوچھیں، دوسری طرف رخ کریں، اور پھر ٹوٹے ہوں کی طرف بھی ان کی توجہ پھیری جائے تاکہ کوئی بھی خدا ان کا باقی نہ رہے. ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، تم تو کہتے ہو ہمیں خبریں دیا کرتے ہیں یہ لوگ، اب کہاں گئے ان کی طاقتیں؟ فرجعوا الی انفسہم. اس پر بعض مترجمین یہ ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ پھر وہ اپنے سرداروں کی طرف مشوروں کے لیے لوٹے، مگر سردار تو موجود تھے، سرداروں ہی نے تو ساری گفتگو شروع کی تھی. انہوں نے کہا تھا آئین الناس پہ لے کے آؤ، وہ اس وقت وہاں بیٹھے عدالت لگائے ہوئے تھے. فرجعوا الی انفسہم سے مراد یہ ہے پھر وہ آپس میں مشورے کے لیے الگ ہوئے ہیں. رجعوا الگ ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رجعوا الی انفسہم حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر ایک طرف ہٹ کر آپس میں مشورے کیے ہیں، اور لوگوں سے بھی ذرا ایک طرف ہٹ گئے ہیں. فقالوا انکم انتم الظالمون، اور یہ بات ان پر روشن ہو گئی اس استدلال سے کہ ابراہیم ظالم نہیں، یہی ظالم ہے. چنانچہ وہی لفظ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ تو بڑا ظالموں میں سے ہے، وہ اتنی طاقتور دلیل تھی حضرت ابراہیم کی کہ وہ خود اپنے اوپر استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے. انکم انتم الظالمون، اے لوگو، ہم لوگ. جب انتم کہا جاتا ہے تو مراد ہے یہ گروہ جو ہے، جو ہم سب کا گروہ ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پس
ان کے سر جھکا دیے گئے. رجعوا الی انفسہم کے بعد دراصل جو ترجمہ سرداروں کا کیا جاتا ہے وہ علی رؤوسہم کی وجہ سے کیا جاتا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ سرداروں کے سامنے پیش کیے گئے. یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے جو عربی کے لحاظ سے جائز ہے، مگر نکسو کیوں ہے، مجہول کیوں ہے؟ اور رؤوس تو وہاں موجود تھے ان کے، اس لیے اس کا جو دوسرا ترجمہ ہے وہ یہ ہے ان کے سر جھکا دیے گئے، ندامت سے، ناکامی اور نامرادی سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اس نے وہ گردن جھک گئی اس کی، تو ان کے سر جھکا دیے گئے. تب انہوں نے ابراہیم سے آخر پہ یہ سوال کیا ہے. بات ساری سمجھ چکے ہیں. اب آگے کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو اس لیے کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں. اور یہاں یہ نہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ ٹوٹے ہوئے ہیں اس لیے نہیں بولتے. یہ دلیل مان چکے تھے، دیکھ چکے تھے اپنی کمزوری، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ تجھے پتہ ہے کہ بت بولا نہیں کرتے، ٹوٹے ہوں یا ثابت ہوں، ان کی طرف سے کوئی کلام نہیں ملا کرتا، تجھے پتہ ہے اس بات کا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اب یہ دلیل یہاں آ کے مکمل ہو جاتی ہے. تو کیا پھر تم خدا اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو یا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اف لکم، اف ہے تم پر، شرم کرو. ولما تعبدون، اور ان پر بھی اف ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ اس کا جب یہ حد پہنچ جائے کہ تمام منطقیں ناکام ہو جائیں دشمن کی، تمام دلائل ٹوٹ جائیں، کوئی استدلال کی راہ باقی نہ رہے، تو وہ ضرور تشدد پر اترتا ہے دشمن. اور ازل سے لے کر آج تک یہی دستور چلا آ رہا ہے، اور جھوٹے کی پہچان بن گئی ہے یہ بات. اگر کوئی طاقتور دلائل رکھتا ہو کبھی تشدد نہیں کرے گا، کیونکہ دلائل منواتے ہیں اور وہ ہار ہی نہیں سکتے. اور جس کے پاس کچھ بھی دلیل نہ رہے اس کے پاس تلوار کے سوا چارہ ہی کچھ نہیں رہتا. تو بین ہی وہی واقعہ ہوا ہے یہاں. حضرت ابراہیم پہلے دلیلیں دیتے تھے تو کبھی کچھ ٹالتے تھے، کچھ لحاظ کرتے تھے، بڑے اونچے خاندان کے تھے، مگر یہاں وہ مقام آ گیا ہے کہ تمام دلائل ان کے باطل ہو گئے، ان کا جھوٹ کھل گیا. انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم جیت نہیں سکتے، مگر اپنے بگڑے ہوئے تصور اور اپنے آباء و اجداد کی مذہب کی حفاظت پر پھر بھی تلے بیٹھے رہے. قالوا حرقوہ، انہوں نے اب یہ دلیل دی ہے کہ اس کو جلا دو ابراہیم کو. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. معبود تو مدد کر نہیں سکتے تو چلو ان کی کر دو مدد. ان کا یہ کہنا بھی وہ ساری حضرت ابراہیم کی دلیلوں کے اوپر ان کی مہر تصدیق ثبت کرتا چلا جاتا ہے ہر رد عمل. یہ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ ان کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے. کہتے ہیں اچھا ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، معبود نہ سے. ابراہیم کو ہم نقصان پہنچائیں گے، معبودوں کو فائدہ پہنچائیں گے. بس اگر تم نے کچھ کرنا ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو اب کر لو، اور اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی حفاظت کر سکیں. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا، ہم نے فرمایا اے آگ بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ،
اور انہوں نے ایک تدبیر کی، فجعلناہم الاخسرین، اور ہم نے ان کو سب سے زیادہ نامراد کر دیا، بالکل نامراد اور بے ناکارہ کر کے چھوڑ دیا، سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم نے بھی ایک قید کی تھی، وہ دیکھو کیسی کامیاب رہی، اور ان کی قید آخر پر صرف قید کا مطلب تدبیر یہی رہ گئی تھی کہ اب زبردستی اس کو ختم کرو اور کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس، تو اللہ نے اس کو بھی ناکام کر دیا۔ اب وہ کیسے کیا، اس کے متعلق مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا تو وہ پھولوں کی ایک یعنی کیا کہتے ہیں پھلواری ہیں، نہیں سیج نہیں، باغ بن گئی۔ وہ آگ جو تھی، آگ سے چٹک چٹک کے پھول جیسے نکلتے ہیں نا، تو یہ یقین کرتے ہیں بہت سے مفسرین کہ خدا نے جب حکم دیا تو آگ گلزار ہو گئی، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ آگ جو تھی اس میں پھول کھلے تھے، باغ و بہار بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام آرام سے اس میں سے نکلائے۔ لیکن پھر وہاں سے نکال کر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آگ اس طرح باغ و بہار ہوئی تھی تو پھر تو ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، اور پھر حضرت ابراہیم کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ہجرت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ پھر ہجرت اس وقت ہوتی ہے جب خطرات حد سے بڑھ جائیں اور پھر مستقل ہو جائیں، اور وہاں رہتے ہوئے کسی نبی کے لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ ابلاغ کا کام کا جاری رکھنا ممکن نہ رہے، یعنی تبلیغ کا اور خدا تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا کام۔ تو یہ جو آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اس کے کئی امکانات ہیں۔ ایک ہے آگ بھڑکنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ٹھنڈا کر دیا ہو۔ بعض دفعہ انبیاء کی تائید میں وہ دشمنی پھٹ جاتا ہے، ان کے گروہ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک اسکیم بنا رہے ہیں آگ میں جلانے کی وہ کارگر نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا، اگر واقعتاً آگ جلائی تھی اور ایک چتا کی طرح آگ بھڑکا کر اس میں حضرت ابراہیم کو پھینکنے لگے تھے، تو ہو سکتا ہے اچانک ایسی موسلادھار بارش برسی ہو کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے ہوں۔ مگر اس دوسرے امکان کے خلاف یہ بات بنتی ہے کہ وہ تو سب کے سامنے سب کے گھیرے میں ایسا ہوا تھا، اس کے بعد وہ دوبارہ جلا سکتے تھے، ویسے قتل کر سکتے تھے، بند کمروں میں جا کر یا کھلے بڑے کمروں کے اندر ان کو جلایا جا سکتا تھا، انتظار کر کے جلا سکتے تھے۔ اس لیے ظاہری طور پر جلانا غالباً نہیں ہوا، بلکہ جلانے کی نیتیں پختہ تھیں، اور اس آگ کے بھڑکنے سے پہلے، یعنی یہاں تک کہ وہ واقعتاً ظاہری آگ بن جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے ان دشمنوں پر تصرف کے ذریعے بچا لیا۔ ان کی دشمنی کی آگ کچھ مدھم پڑی ہے، کچھ آپس میں اختلاف ہوئے ہیں، اور اس طریق پر حضرت ابراہیم ان کے شر سے بچ گئے۔ لیکن یہ سارے امکانات ہیں جن پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہرگز آگ نہیں جلائی گئی تھی۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم کے لیے واقعتاً ایک ظاہری آگ اسی طرح جلائی گئی تھی اور اس میں پھینکے گئے تھے، تو مجھے بھی خدا نے ابراہیم فرمایا ہے، اس لیے اس بات کی شہادت کے لیے میں کافی ہوں، اگر مجھے بھی آگ میں ڈالیں گے تو میں زندہ بچ نکلوں گا۔ اور پھر الہام ہے، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ اب اس الہام نے یہ بات کھول دی کہ آگ سے بچنے سے مراد کیا ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ آگ جلائی گئی ہے احمدیوں کو ڈالنے کے لیے، یا خدا نے غیر معمولی طور پر اس سے زندہ نکال لیا، بچا لیا، یا بارش آئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو پھر اگر ہماری بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے، تو یہ جو
امکان تھا یہ واضح ہو گیا کہ آگ سے بچانے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ جلتی ہی آگ میں ڈالا جائے اور بچ کے نکل آئے، بلکہ جلتی ہوئی آگ کو توفیق نہیں دی جائے گی کہ وہ اس شخص کو جس کو جلانا چاہتے ہیں اس کو جلا سکے، یعنی اس سے پہلے ہی وہ آگ ختم کر دی جائے گی، یا دشمنی کی شدت میں کمی آ جائے گی، یا بعض ذرائع مددگار کے ایسے مہیا ہو جائیں گے جو ان کو بچا لے جائیں گے۔ چنانچہ 1953 میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ واقعتاً آگ جلا کر احمدیوں کو اس میں جھونکنے کے منصوبے بن گئے، اور عین آخری وقت خدا تعالیٰ نے کوئی ایسی تدبیر کر دی کہ وہ بچ کے الگ ہو گئے۔ گھروں کو آگ لگا کر گھیرے ڈال دیے گئے، اور ساتھ کے ہمسائے کے دل میں خدا نے یہ جرت بھی دی اور یہ ہمدردی بھی کہ اس نے پھٹا لگا کر ان کو نکال لیا۔ گھر جلا ہے تو اکیلا گھر جلا ہے۔ اور ابھی ننکانہ صاحب میں بھی یہ واقعات ہوئے ہیں ایسے، اور انڈونیشیا کے واقعات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو کثرت کے ساتھ ایسے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو جو سچا اخلاص اور بہادری رکھتے تھے ان کو واقعتاً جلتی ہوئی ظاہری آگ سے نجات بخشی ہے، مگر تصرفات کے ذریعے بخشی ہے، نہ کہ آگ میں پھینکنے کی اجازت دی اور پھر ان کو نکالا وہاں سے۔ پھر اگر یہ معنی لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ہجرت کا امکان باقی رہتا ہے۔ ارادے کر رہے ہوں، آپس میں اختلاف ہو گئے ہوں، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ تو نے ٹھنڈے رہنا ہے اور سلامتی رہنا ہے، ابراہیم کو کچھ نہیں کہنا، اور اس عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کو ہجرت کا موقع مل گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو ایسی بستی کی طرف، ایسی سرزمین کی طرف نجات بخشی جیسے آویناہما الی ربوۃ ہے، بارکنا فیہا، جس کو ہم نے برکت بخشی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اب تمام جہانوں کا محاورہ آپ کو میں بتا چکا ہوں، معروف جہان ہر وقت کے الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ جب دنیا میں جہانوں کا لفظ استعمال کیا جائے تو مراد ساری کائنات نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس وقت کی معلوم دنیا جو بھی تھی اور اپنے وقت کے لحاظ سے جو دنیا بھی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی نسلوں کا تعلق چونکہ فلسطین سے رہا ہے اور لمبے عرصے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، اس لیے اس جگہ کو بابرکت جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں برکت رکھ دی۔ تو ایک یہ پتہ چلا کہ یہ فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط۔ بعض یہودی کتابیں لکھتی ہیں کہ یہ مصر گئے تھے اور پھر بعد میں کسی وقت مصر سے پھر ادھر آئے ہیں، لیکن حضرت ابن عباس اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں مکے لے آئے نجات بخش کے۔ اب جہاں تک میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، مکے کو متعلق یہ محاورہ استعمال نہیں ہوا جیسا فلسطین کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ یہ تو آتا ہے بکہ تھا مبارکن، مگر مبارکن کا لفظ وہاں خانہ کعبہ کے لیے ہے، مکے کے لیے نہیں ہے۔ اور جہاں قریہ کے ام القریٰ کے طور پر ذکر آیا ہے وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کے ماحول کو برکت بخشی ہے، بلکہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا ہے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس ام القریٰ سے انذار کرے سب دنیا کے لیے۔ تو یہ تو مفسرین کو بھی تسلیم ہے کہ یہ اس قسم کا محاورہ کہ ہم نے اس زمین میں برکت رکھی، برکت والی زمین، موعود زمین، یہ سب فلسطین کی طرف اشارے ہیں۔ اور پھر فلسطین سے بیت اللہ کی طرف جانا اس کی تلاش میں، یہ عین ممکن بھی ہے، قریب بھی ہے،
رستے بھی تھے، تجارتی راہیں بھی تھیں، اور مصر سے آنا بہت لمبا کام ہے. اس لیے جس طرح حضرت ابراہیم کا بار بار آنا جانا بیان ہوتا ہے، وہ مصر والی کہانی بالکل غلط ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں. اصل فلسطین والی ہی ہے، اور سے جو عراق میں ایک جگہ ہے، اور غالباً یہ یوفریٹس کا دوسرا کہ دجلہ کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیگریس ٹیگریس کہتے ہیں نا دجلہ کو. فرات کو یوفریٹس کہتے ہیں، تو دجلہ کو ٹگریس کہتے ہیں. تو یہ دریائے تگریس کے غالباً غربی کنارے پر ایک بستی اور تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا خاندان اور میں رہا کرتا تھا. وہاں سے ہجرت کر کے آپ فلسطین پہنچے ہیں، اور فلسطین میں کچھ عرصہ قیام رہا ہے، اور پھر آپ اور حضرت لوط دونوں الگ الگ جگہوں پر سیٹل ہو گئے ہیں. اور اسی دوران آپ خانہ کعبہ کی تلاش میں مکے کی طرف گئے، جہاں مکہ نہیں تھا اس وقت، بلکہ چٹیل میدان تھا. وہاں خانہ کعبہ کے آثار دیکھے، ان کی بنیادیں از سر نو اٹھائیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے گرد وہ بستی آباد ہوئی ہے. اس لیے بارکنا ہولہ یا ہولہا کا موقع ہی کوئی نہیں بنتا. وہاں جو بستی ہے حضرت ابراہیم کی اور بیٹے اسماعیل نے آگے آباد کی ہو، یعنی حضرت ابراہیم نے شروع کروائی ہو اور بیٹے نے آباد کی ہو، تو اس بستی کی طرف کیسے کہا جائے گا کہ اس بستی کی طرف لے جائے جو ہے ہی نہیں. تو دراصل زمین اس وقت تک جو مقدس تھی وہ فلسطین کی زمین تھی، اور بعد میں آخری زمانے میں خانہ کعبہ کو جو اہمیت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو کر شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے حضرت اسماعیل کی نبوت کے باوجود کوئی ایسا عظیم سلسلہ وہاں نظر نہیں آتا جسے معلوم ہوتا ہو کہ سارے عرب پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سرداری مسلم ہو گئی ہو اور پھیل گئی ہو. یہ پتہ چلتا ہے کہ آئے ہیں تو حضرت ابراہیم آئے تو شکار کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں اور عبادت کی تعلیم دے رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو زیادہ تر، مگر قومی طور پر کسی وسیع غلبے کا کوئی ذکر تفصیل سے نہیں ملتا. اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان نبیوں کے ساتھ شامل فرمایا گیا ہے جن نبیوں کی تفصیلی تاریخ محفوظ نہیں ہے. بس اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي. ہاں، یہ بائبل ایک اور بھی گپ مارتی ہے، یعنی انسانوں نے جو جھوٹ بابل کی طرف منسوب کر دیے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط پہلے اکٹھے رہتے تھے، پھر حضرت ابراہیم ان سے جیلس ہو گئے اور حضرت لوط کا مال کافی بڑھ گیا تھا، وہ جوان تھے، زیادہ ہمت والے تھے شاید، تو ان کے بھیڑ بکریاں اور مویشی دیکھ کر ابراہیم نے کہا کہ یہ تو بڑا پھیلتا ہی جا رہا ہے کچھ، تو آپ نے کہا تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. تو اس پر ان کو ہجرت کروا دی. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے دونوں کو اکٹھے ہجرت کروائی ہے اور امن کی جگہ میں جا کے آباد کیا ہے. پھر ذکر چلے گا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ وَنَافِلَ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی اولاد عطا فرمائی ہے، یہ واقعہ اس کے بعد ہوا ہے. اور پھر کلن جعلنا صالحین، اور ان سب کو ہم نے صالحین بنایا، باوجود اس کے کہ حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے اور پہلے ہوئے تھے. اس لیے مگر یہاں اسماعیل کا ذکر نہیں ہے. وجہ کیا ہے آگے جا کے سمجھ آئے گی. سرے دست اس پر چھوڑتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. جی ہے نا کل اسی وقت. یہ لے لیں، یہ رکوع کافی لمبا ہے، ابھی میرا خیال ہے کل ختم ہوگا شاید.
کیوں جناب سمرا باجی کیا حال ہے آپ کا؟ اچھی چھٹیاں گزر رہی ہیں؟ چھٹیاں اچھی گزر رہی ہیں ماشاء اللہ ہیں؟ اچھا اچھا، کافی ہوشیار ہو گئی ہو تم دینی علم میں پہلے سے جی ہو گئی ہو نا، کافی ہوشیار ماشاء اللہ. اچھا جی، السلام علیکم.